السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک بہت خوبصورت حکایت ہے اور بہت سبق آموز حکایت ہے۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک گائے جا رہی تھی اور وہ راستہ بھٹک کر کسی جنگل میں پہنچ گئی، تو وہاں اسے شیر مل گیا۔ تو شیر یہ اس کے پیچھے بھاگا تو یہ گائے بھی بچنے کے لیے بھاگی، تو بھاگتے بھاگتے ادھر شیر پیچھے سے دوڑاتا ہوا آ رہا۔ تو یہ جب آگے کچھ دور پہنچی تو اسے دلدل دکھا گائے کو، تو گائے نے اسی میں چھلانگ لگا دیا۔ کوئی اور راستہ تو نظر آ نہیں رہا تھا، اسی میں چھلانگ لگا دیا۔ اب یہ دلدل میں پھنس گئی تو شیر نے بھی اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگا دیا، تو شیر کچھ فاصلے پر پھنس گیا، یعنی گائے آگے ہے اور شیر تھوڑے فاصلے پر گرا، وہیں دھستا چلا گیا، پھنس گیا۔ اب جتنی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں، اتنے ہی پھنستے چلے جاتے۔ تو اب شیر پریشان ہے، گائے سے کہنے لگا، اما تمہیں اسی میں چھلانگ لگانے کی ضرورت تھی، کہیں اور لگا دیتی تو کم سے کم تمہاری ہی جان جاتی، میری تو جان بچ جاتی۔ تو گائے خاموش رہی۔ پھر گائے کہنے لگی کچھ دیر میں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی مالک ہے؟ تو شیر تلملا اٹھا، کہنے لگا میرا مالک؟ یہ کیسے ہو سکتا، میں تو خود اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں، میں بادشاہت کرتا ہوں، میرا راج ہے، میں خود مالک ہوں۔ تو گائے کہنے لگی نہیں، یہیں پر تو تم پھنس گئے ہو، یہیں پر پھنسے ہو، میرا ایک مالک ہے۔ اب یہ اور غصہ ہو گیا اور غرانے لگا، دہاڑنے لگا۔ تو گائے بولی کہ بیٹا میرا مالک ہے اور میں اسے پکاروں گی، دیکھنا وہ آئے گا اور تمہیں مار دے گا، ہمیں بچا لے گا۔ شام کا وقت جب ہونے لگا تو گائے چلانے لگی، وہ آوازیں نکالنے لگی کہ اپنے مالک کو اس آوازوں سے متوجہ کرنے لگی۔ تو جب مالک نے اس کی آوازیں سنی تو وہ دوڑا چلا آیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا، تو دیکھا کہ شیر پھنسا ہوا ہے، گائے پھنسی ہوئی۔ چنانچہ مالک نے شیر کو مار دیا اور گائے کو نکال کر لے کر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم مسلمان اسی گائے کی طرح ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم مسلمان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ظلم و ستم ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے خالق کو پکارتے ہی نہیں، اپنے مالک کو پکارتے ہی نہیں۔ ہمارا ایک مالک ہے، خالق ہے، جو ایسی قدرت والا ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے، دشمنوں سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے اور ان کا نیست و نابود کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم مسلمان اس گائے سے ہی سبق لے لیں کہ اس گائے نے صبر کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کو آنکھ دکھائیں، ان کے خوف سے ڈرتے رہیں تو نجات مل سکتی ہے، خود کوشش کرتے رہیں نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اس گائے نے عقل مندی دکھائی کہ چپ رہی، اپنے مالک کو پکارا۔ اسی طرح آج ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جب دشمن ہم پر مسلط ہے تو ہم اپنے خالق کو پکاریں، مالک کو پکاریں، مسجدوں میں جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اس سے فریاد کریں، اس کے سامنے حاجت رکھیں، اس سے بھیک مانگے، اس سے مدد مانگے، پھر دیکھو وہ کیسے بچانے نہیں آتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم بس تکلیفیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی تو رونا رو رہے، سوچتے ہیں کہ بس رونے سے، اپنے آپ کو کمتر کمزور دکھانے سے بچ جائیں گے، ہم پر رحم کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پکاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی پریشان حال ہے
تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح کے واقعات و حکایات سننا ہے تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔